بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت سے کنسرن ہوتے ہیں، خاص طور پہ گرمی جب آ رہی ہو یا جب سردی آ رہی ہو، اور اب تو سردی بہت بڑھ گئی ہے اور ٹھنڈک کافی زیادہ ہے۔ اس میں بچوں کے لیے خاص طور پہ کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ ہم ان کو کیا خوراک کھلا سکتے ہیں، کیسے کپڑے پہنا سکتے ہیں، ان کو کیسے ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسا بچوں کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کو کیا سہولیت ایسی دی جائے کہ بچوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے میں تعارف کروا دوں، ڈاکٹر صاحب، ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نومولود بچوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، کچھ گرون اپ بچوں کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو فرمائے گا کہ سردی کے موسم میں بچوں میں کون سی ایسی بیماریاں جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں؟ جیسے میں اپنا ذکر کروں تو گھر میں ہوتا ہے کہ جیسے سیزن چینج ہوتا ہے، سردی آتی ہے تو بخار، نزلہ، زکام، کھانسی یہ بچوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی بیسک ریزنز کیا ہیں؟ اچھا، بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے موسم کے ریگارڈنگلی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل فوگ پڑ رہی ہے، دھند ہو رہی ہے، ٹیمپریچر کافی نیچے جا رہے ہیں جی۔ سردیوں کے لحاظ سے بچوں کے لیے جس طرح ایک موسم سیزنل فلو ہوتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، اس کے علاوہ نمونیا، دمے کی علامات، اور آج کل ایک سپر فلو بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سیزنل فلو ہے اس کا ایک انفلوئنزا کا ویریئنٹ ہے، بیسیکلی سب ٹائپ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو موسمی جو نزلہ، زکام، کھانسی ہوتا ہے اس سے ہٹ کے یہ ریپڈلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور ود سیویئر سمٹمز، مطلب بچے کو ہائی گریڈ فیور، تیز بخار، ماں کہتی ہے ہائی تیز بخار کے ساتھ بچے کو کپاہٹ، سردی لگنا، اور ایون کہ کچھ بچوں میں سانس لینے میں دشواری، یا بچے کا ایون دودھ پینا کم ہونا کی یہ علامات۔ یہ چھوٹی ایج میں، یہ چھوٹی ایج کے بچوں میں، چھوٹی ایج کے بچوں میں۔ اور ایون کہ یہ جو ہمارے ایڈلٹس ہیں جو جن کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے، لائک کارڈیک پیشنٹس ہیں، لائک حاملہ خواتین ہیں، لائک اولڈ ایج میں جن کی امیونٹی لو، بیمار ہو جائیں، جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، ان میں یہ مسائل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی کیونکہ ریسنٹلی انہی ڈیز میں اس کا ذرا آؤٹ بریک چل رہا ہے، اور اباؤٹ ابھی کچھ ہمارے پاکستان لیول پہ ان کی ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے، کچھ تقریباً 3,40,000 کی کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں۔ انسٹنٹ کیوں ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا اس کا کوئی وائرل آیا ہے کہیں سے؟ یس بیسیکلی یہ ایک جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہ سب ٹائپ ہے جو سیزنل فلو، انفلوئنزا وائرس اے سیزنل فلو کرتا ہے، یہ اس کی سب ٹائپ ہے H3N2۔ اچھا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہائیلی ٹرانسمیٹیبل ہے، مطلب بہت ریپڈلی یہ پھیلتا ہے، کسی کو بھی لگ سکتا ہے آس پاس۔ بیسیکلی سردیوں میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ سردیوں میں ہماری بیسیکلی کیونکہ انڈور زیادہ ہوتی ہے اور ٹرانسمیشن ہماری وینٹیلیشن جو ہوتی ہے پور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے اور پور وینٹیلیشن اس کو مزید ورس کر دیتی ہے، تو وہ ہوا میں ہی رہتا ہے، سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، جو جہاں بیٹھ رہا ہے افیکٹڈ ایریا میں اس کو وہ جا کے افیکٹ بھی کرتا ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کون سے ایسے سمٹمز ہیں کہ وہ علامات نظر آنے لگیں، آپ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ ڈاکٹر کی طرف لے کے جائیں بچے کو؟ ہم یہ بھی کرتے ہیں نا، چلو ابھی ہے تھوڑے نہیں، ابھی بہتر ہو جائے گا، یا صبح لے جائیں گے۔ کون سے ایسی ہمیں سامنے علامات نظر آنے لگ جائیں تو دیر نہ کریں؟ اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن، تھینک یو۔ ہم ان کو کہتے ہیں ڈینجر سائنس۔ اچھا، ماں کو ہم نے یہ بتانا ہے، ہر پیرنٹس، خاص طور پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا بچہ دودھ نہیں پی رہا، فار ایگزامپل نومولود ہے یا چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ دودھ نہیں پی رہا، نمبر 1 سانس تیز ہے، اب ماں باپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سانس تیز ہے؟ وہ بچے کے پیٹ سے تھوڑا سا کپڑا اوپر کر کے اس کا پیٹرن آف بریدنگ، مطلب سانس لینے کی رفتار، پیٹ کی موومنٹس وہ تیز ہیں، یا پسلیوں کے نیچے کوئی گڑھا بن رہا ہے۔ اچھا، پسلیوں کے نیچے گڑھا بن رہا ہے، یا پھر بچہ وامٹ کر رہا ہے۔ اف وامٹس ایوری تھنگ، ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں صبح سے اس کو دودھ، جب بھی دودھ دیا یہ نکال دیا، جب بھی دودھ دیا نکال دیا، تو یا بچہ غیر معمولی سستی سے مراد غنودگی کی حالت۔ اچھا، اور ان میں سے کوئی کنڈیشن ہو، بچے کا دودھ نہ پینا، ہر دفعہ الٹی کرنا، یا پھر اس کا سانس تیز ہونا، ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی آتی ہے، آپ نے امیجیٹلی قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس ڈیلے نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ٹوٹکوں میں لگے رہتے ہیں، یہ حرکت نہ کریں۔ اس ٹائم یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ ایک منٹ قیمتی ہے، اگر آپ ٹائملی ہاسپٹل یا اپنے قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے وہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ ٹریٹمنٹ، آپ نے ایک جان بچا لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نیو نیٹس کے لیے بھی یہی ہے، انفینٹس کے لیے بھی یہی ہے، جو تھوڑے بڑے ہو جائیں بچے ان کے لیے بھی یہی ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے ان کے لیے؟ دس از جنرل ڈینجر سائن،
किसी में भी हो जो चाहे। किसी में भी हो, छोटे ठीक है। बच्चे से नौमौलूद हो, इन्फेंट हो, 1 साल से कम वाला बच्चा हो या बड़े बच्चों हो। ठीक है। अगर तीनों में कि बच्चा फीड नहीं ले रहा या फीड नहीं कर रहा, सांस तेज है या गैर मामूली सुस्ती की सूरत हाल है, तो फौरी हॉस्पिटल। चाहे वो 5, 6, 7 साल का भी चाहे वो बच्चा है, 5 फौरी साल तौर का, पर जाए। yes। ठीक है। अच्छा सर, हम क्या करते हैं, पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी, शायद आपकी भी नज़रों से गुजरे कि हालिया ये हुआ कि जो एक न्यू नेट था, बिल्कुल अभी पैदाइश के बाद का नया बच्चा था, और उसको इतने कपड़ों की लेयर ऊपर दी हुई थी बॉडी पे कि वो चोक हो गया बच्चा, आंखें उसकी बिल्कुल ऊपर चली गई और वो सांस नहीं ले पा रहा था। और अल्लाह के बंदो, किस तरह से आप लोग ये करते हैं, यानी ये लैक ऑफ एजुकेशन है। Yes, yes। और जहालत मैं इसको कहूँगा कि इतने ज़्यादा कपड़ों की तहें लपेटी हुई थी बच्चे को, जैसे पूरी पूरी चादर होती है, कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसको काट के जब खोला गया तो बच्चा कुछ रिलैक्स हुआ। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है, बड़ों को ये बात समझानी चाहिए जो नए वालिदैन बनने चाह रहे हैं। दूसरा, जो वालिदैन बन रहे हैं उनको खुद भी एजुकेट करना चाहिए अपने आप को कि जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और फिर बड़े होते साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए लिबास का इंतखाब, एक तो इसका तरीका बताइए, मैंने वीडियो का भी आपको बताया। दूसरा, हम क्या करते हैं, कमरों में हीटर चला देते हैं। वैसे तो गैस बड़ी नायाब है जी, अगर मिल जाए कहीं तो खुशकिस्मत है जहाँ पे गैस मिल रही होती है, लेकिन अगर वहाँ पे गैस का हीटर चल रहा है तो ख़ास तौर पे वो भी बताइएगा, या इलेक्ट्रिक हीटर भी हमने लगाया है तो क्या एहतियात करनी चाहिए, यानी कि सेहत के लिए किस हद तक दुरुस्त है। अच्छा, अगेन जो आपका पहला क्वेश्चन था लिबास। हाँ जी। आपने हमेशा लिबास का ये असूल है कि जो एडल्ट्स फॉर एग्जांपल हम फील करते हैं जितनी लेयर्स में हम कंफर्टेबल होते हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा लेयर, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने लेयरिंग करनी है, लेकिन बहुत तंग या बहुत मोटे कपड़े नहीं पहनाने। लेयरिंग से क्या मुराद है कि आपने पतले नॉर्मल कपड़ों की लेयर्स, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फॉर एग्जांपल अगर 2 लेयर्स में मैं कंफर्टेबल हूँ तो 1 लेयर बच्चे को एक्स्ट्रा प्लस, लेकिन उसमें कोई तंग कपड़े ना हो, बहुत मोटे कपड़े ना हो। पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा लपेट लेते हैं, या फिर इवन के रोई काटन उसकी लेयर्स लगा के बच्चे को एक्स्ट्रा कवर कर देते हैं। ठीक है। उससे उल्टा क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में तंगी होती है। जब आप उसको रैप अप कर देंगे बहुत ज्यादा ले उसके अंदर, या फिर उसको बहुत ज्यादा मोटे कपड़े और तंग कपड़े पहनाएंगे तो उसको सांस लेने में एक तो तंगी होगी, दूसरा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सो फेब्राइल भी हो जाएगा, फीवर भी हो जाएगा, और उसको सांस लेने में तंगी होगी। तो बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, जितने कपड़ों में आप कंफर्टेबल हैं उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा। सिंपल आपने टिप दे दी। यस। और सेकंड है कि आपने बहुत तंग कपड़े या बहुत मोटे कपड़ों की लेयर्स नहीं लगानी। ठीक है, ठीक है। जैसे हम ये करते हैं कि जी बच्चों को नीचे स्वेटर भी पहना दिया, उसके नीचे वेस्ट भी पहना दी, उसके ऊपर एक शर्ट पहना दी, फिर उसके ऊपर एक जंपर पहना दिया, वो बच्चा बेचारा ना चल सकता है ना कुछ, वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। तो हम खुद भी करके देखें तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना रखें, अब तो वैसे ही बड़ा ज़माना मॉडर्न हो गया, एक अच्छा सा स्लिम सूट नीचे आ जाता है जो आपको वार्म रखता है बच्चों के लिए भी। तो एक तो कपड़ों के हवाले से, दूसरा हीटर के हवाले से जो हम कमरों में लगा देते हैं। अच्छा, अगेन कि हीटर के लिए यही है कि आपने अगर हीटर चलाएं कमरे को गर्म रखें, लेकिन वेंटिलेटेड रखें, वेंटिलेटेड रखें। आपने माहौल गर्म रखना है और हवादार रखना है जी। गलती कहाँ होती है कि हम हीटर तो चला देते हैं, गर्म कर देते हैं, लेकिन वेंटिलेशन नहीं होती, तो दैट इज़ अ मिस्टेक विद पेरेंट्स। और दूसरा ये है कि आप बच्चे को आपने कभी हीटर के करीब नहीं रखना। यूजुअली हम बच्चे को गर्म करने के लिए साथ हीटर चल रहा होता है और बच्चे को साथ प्लेस कर देते हैं। माँ ये करती हैं कि बच्चे को नहला के लाए, नहलाने के बाद बिल्कुल हीटर के आगे बैठा दिया। ये कितना नुकसान, बहुत नुकसानदेह। इससे इवन कि आप एक तो आग लगने का, इसके अलावा डायरेक्ट हीट जो है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह। हम बड़े भी ये करते हैं ना डॉक्टर साहब कि हम खुद ही जाके बैठ जाते हैं, मैं नहा के आया हूँ या आई हूँ तो बस टांगे रखी और बेशक टांगे जल ही जाए, तो ये नुकसानदेह। आपने डायरेक्ट बच्चे को एक हीटर से एक फासले पे रखना है, खुद भी दूर है। आपने एक बात बहुत अच्छी की है कि हम इस मौसम में खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं, रखने भी चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए, लेकिन वेंटिलेट होना बहुत ज़्यादा अहम है। वेंटिलेशन के लिए कहीं आप खिड़की थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी खोल के रखें, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल, ये कितना अहम है सर? आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब सर्दियों में यूँ क्यों मसले मसाइल जैसे फ्लू जुकाम की होती हैं, उसका आंसर भी यही है कि हम बेसिकली सर्दी की वजह से हम अपनी सारे खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं। पुअर वेंटिलेशन कॉजेज हाईली ट्रांसमिटेबल, उसकी ट्रांसमिशन जो होती है 1% to पर्सन वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपने बंद रखें, लेकिन वेंटिलेशन का आप प्रॉपर इंतजाम करें कि आपकी हवादार होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है।
اچھا سر، کون سی ایسی غذائیں جو آپ کی امیونٹی کو بڑھائیں، قوت مدافعت بڑھے، بچوں کے لیے ہونی چاہیے خوراک؟ اچھا، جو بچے انفینٹس ہوتے ہیں، 1 سال سے کم بچے ہیں یا نو مولود بچے ہیں، ان کے لیے تو سب سے اچھا ماں کا دودھ ہے. ٹھیک ہے. ماں کا دودھ ہے اور دہی ہے. آپ ان کو چھوٹے بچے ہیں تو فروٹس کی پیوریز بنا کے دے سکتے ہیں. آپ ان کو سیریلز دالیں دے سکتے ہیں. آپ اس کو میشڈ فارم میں میٹ دے سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو 1 سال سے چھوٹے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے بڑے بچے ہیں ان میں آپ ایک تو ایڈیشنل یہ چیزیں کہ دودھ، دہی، ایگز، انڈے اور دالیں، گوشت، اور یہ موسمی پھل. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کنو ہے، گاجر ہے، تو دے آر ریچ آف وائٹامن سی. یا ڈرائی فروٹ آپ دے سکتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں. تو بیسیکلی نیچرل ڈائٹ پہ آپ نے رکھنا ہے. یہ جو ہم جنک فوڈس، کولڈ ڈرنکس، جوسز اور فروزن فوڈس، ان سے اوائڈ کرنا ہے. یہ تو یعنی نہ ہی سمجھے نا، بچے تو کھاتے ہی ہیں آج کل، بچے اس کے علاوہ جاتے نہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے سر، یہ جو ہمارے XYZ ABC بہت زیادہ برانڈس کے آپ کو پیکنگ میں دودھ ملتے ہیں کہ جی آپ نوزائیدہ بچوں کو یہ دودھ دے سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. سم ہاؤ جب مجبوری ہو چلیں پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز والدین اس کو پریکٹس بھی بنا لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ میں کبھی نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ دوسرے پروسیسڈ یا فارمولا فیڈ کی طرف جائیں. ماں کا دودھ بچے کی سب سے بہترین غذا ہے. اس سے اچھا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ بچے کی امیونٹی بیسٹ کرنے کے لیے، بہترین کرنے کے لیے تو آپ سب سے اچھی یہی غذا ہے ماں کا دودھ. ٹھیک ہے. ہمارے والدین اکثر کیا کرتے ہیں، ہم خود بھی چونکہ والدین ہیں، ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ کھانسی آ رہی ہے تو خود بھی ہم نے کوئی اینٹی بایوٹک لے لی یا بچوں کو کوئی سرپ دے دیا. یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے، اب غیر ضروری اینٹی بایوٹکس، جو آپ کا پہلا کوشچن تھا کہ یہ بیسیکلی موسٹلی یہ وائرل ہوتے ہیں. جب آپ غیر ضروری دیتے ہیں، کون سی اینٹی بایوٹک دی، کتنی ڈوز میں دی، اس سے کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہوتے ہیں. اور جب بچے کو انفیکشن ہوتا ہے اور اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت بھی ہو تو وہ جو آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے. دوسرا ان کا نقصان کیا ہے کہ یہ آپ کے معدے اور جگر کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ان کے اوپر سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو کبھی بھی آپ نے گھر کے اوپر سیلف میڈیکیشن یا سیلف اینٹی بایوٹک آپ نے کبھی نہیں لینی. ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ نے متعلقہ اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں اگر ضرورت ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ موسٹلی وائرل ہوتے ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ اور جس ریزالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو بچوں کی ڈاکٹر ہیں وہ شروع سے جو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ، شی از ویری سینئر، ویری کائنڈ پرسن. میں ان کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. وہ 90% کوشش یہ کرتی ہیں کہ اینٹی بایوٹک نہ دیں. وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم اس کو ایسی پروسیس کریں گے، جب بالکل سچویشن نظر نہیں آتی کچھ اور ورسٹ ہوتی جاتی ہے تو پھر وہ کہیں پہ جا کے گئے. سو ہم یہ نہ کریں، خود سے نہ کریں. Yes, I agree. ڈاکٹر صاحب، خود سے کرنے میں ایک کام اور بھی ہم گھریلو ٹوٹکے کر لیتے ہیں نا. شہد پلا دیں، یہ قہوہ بنا کے پلا دیں، یا بچے کے گلے پہ ٹونسلز ہے تو ہم اس کے اوپر مساج کر دیں، آئل لگا دیں. بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے شہد کا ذکر کیا، آپ نے کبھی 1 سال سے چھوٹے بچوں میں شہد نہیں دینا. کیونکہ سردیاں ہیں، اکثر گھروں میں جو آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ یہ سیلف ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں. تو 1 سال سے بڑے بچوں میں ہم تھوڑا شہد کا استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے چھوٹے بچوں میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو دوسرے قہوہ ہے، نیم گرم مشروبات ہیں، یہ آپ دیتے ہو، یہ وقتی طور پہ تھوڑا آرام دہ ہیں، لیکن یہ آپ کی بیماری کو ماسک کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں، فار ایگزامپل آپ کو کھانسی ہے، آپ نے اس سے کچھ یہ ٹوٹکا دیا، وقتی طور پہ کھانسی ختم ہوگی، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ کھانسی کس وجہ سے ہے، کاز کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کسی قریبی معالج کو دکھائیں گے کہ کھانسی گلے کی وجہ سے ہے، کیا وہ نمونیا تو نہیں ہوا جو بچہ جس کو کھانسی وہ کر رہا ہے. تو وقتی طور پہ ریلیف دے سکتی ہیں. اور وہ آپ گھر پہ جس طرح نیم گرم مشروبات ہیں یا قہوہ ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے بڑے بچوں میں، اور وہ وقتی ریلیف ہے. باقی آپ نے فوری ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کے بغیر تو کرنا نہیں چاہیے میڈیکیشن. میں تو اس بات کے حق میں ہوں. سیکنڈلی، وہ جو ٹوٹکا گلے کے ٹونسلز ہیں، اکثر ہم گلے کو گرم وہ آئل سے مساج کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ نو، نیور. نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ الٹا ایون کہ چانسز ہے بلیڈنگ، سویئر بلیڈنگ، جو کہ سٹاپ بھی نہیں ہوتی. یہ ماں اکثر دادیاں ہماری، انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ایسا ہے کہ وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گلے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو لگاتے ہیں اور زور دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور وہ رپچر کے ساتھ، ٹونسلز رپچر ہوتے ہیں اور بلیڈنگ کے ساتھ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ جو نوزائیدہ بچے ہیں جن کی پہلی سردی ہے،
تو ان کے لیے اس سردی کا سامنا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ابھی نیا بچہ. کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے اور خاص طور پہ بچوں کو اس طرح سے رکھا جائے؟ جیسے ہم ابھی پہلے ذکر کر رہے تھے کپڑے تھوڑے ایسے ہونے چاہیے لیکن کوئی خاص ایسی چیزیں ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ماں کا دودھ دیں, جی ویکسینیشن ضرور کروائیں اپنے بچوں کو. ویکسینیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنے بچوں آپ کے بچوں کو اس سے بیماریوں سے بچاتی ہے. آج کل کے موسم میں بچوں کو کراؤڈڈ پلیسز, مالز, شاپنگز اور ان چیزوں پہ لے کے جانے سے اوائڈ کریں. اور اگر گھر میں کسی بڑے کو کھانسی زکام ہے یا چھوٹے اس کے بڑے بہن بھائی ہیں جن کو گھر میں ہو سکتا ہے کسی کو کھانسی زکام ہو, تو اس میں بتاتا ہوں کہ کف ایٹیکیٹس, کہ آپ بچے کو کھانسی ہے یا بڑے کو کھانسی ہے آپ ماسک کا استعمال کریں. اگر ماسک اس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی کونی کے اوپر جو استعمال کر لیں, لیکن اپنے ڈائریکٹ بچے کو نہیں اٹھانا اس ٹائم جب آپ کو کھانسی زکام ہو, اور اس ٹائم بچے کو پیار کرنے سے بھی اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ گھر میں سے کسی کو بھی بڑے کو کھانسی زکام ہے تو مین چیزیں یہی ہیں کہ ویکسینیشن ہے, ماں کا دودھ ہے, اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ ماسک کا استعمال کریں. اس میں دو چیزیں آپ نے مجھے کویسچن میں دے دی. ایک تو یہ کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سگریٹ آپ اسموک کر کے ہیں, یو ہیو اے فیگ, اور فیگ کے بعد آپ نے آ کے ماؤتھ واش نہیں کیا اور آپ بچے کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اس کے چہرے پہ خاص طور پہ. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا خطرناک ہے؟ اگین بہت خطرناک ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہی کہ اگر ایڈلٹ پیرنٹ یا مدر یا فادر وہ سفر کر رہے, کوئی اس کا گلا خراب ہے, ریسپریٹری ٹریک ہے, وہ اسموک کر رہے اور اس نے ڈائریکٹ بچے کو کس کیا ہے, ڈائریکٹ کس کیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کی امیون سسٹم بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا, سو بیبی از پرون ٹو گیٹ انفیکشن. ہاں جی, اور فوری طور پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سردیوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نہلانے کا ذکر کر رہے تھے بچوں کو, ڈیلی نہلائیں بچوں کو, اگر نہلائیں تو نیم گرم پانی جس طرح ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی بہت ہی گرم ہونا چاہیے, وہ کتنا نقصان دہ, اور پھر ان کو دھوپ میں بٹھا دینا. چلیں وائٹامن ڈی ہے, اچھا ہے, اس سے بچہ ایکٹیو رہتا ہے, چست رہتا ہے. اچھا جو نومولود جو انفینٹس جو ہمارے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ اسے ویک میں 2 دفعہ ضرور نہلائیں. اگین اس کے لیے آپ نیم گرم پانی کا انتظام کریں اور کنٹرول ٹیمپریچر, آپ اس کو ضروری نہیں اوپن ایریا میں, ڈیفینیٹلی آپ نے کنٹرول ٹیمپریچر میں اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ ضرور نہلانا ہے. اس میں پیرنٹس کا کیا غلطی کرتے ہیں کہ 2 مہینے آپ کے پاس بچہ آتا ہے چیک اپ کے لیے, ڈاکٹر صاحب جب سے سردیاں شروع ہوئی ابھی تک اس کو نہلایا نہیں ہے, تو نہلایا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس سے نمونیا نہ ہو جائے. وہ اگین کہ اس کو جرمز اور اس کے بیکٹیریا اور وہ پھر مزید اس کو ورس کر دیتا ہے اس چیز کو. تو ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو ہفتے میں 2 دفعہ ضرور نہلائیں اور اس کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں. اور اگر ڈیلی بھی نہلا رہے ہیں تو نیم گرم پانی سے نہائیں, اور پھر باڈی کے اوپر آپ موئسچرائز بھی رکھیں تاکہ وہ ایک نیا معاملہ نہ شروع ہو جائے ایچنگ والا. تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر. اچھا کون سا ایسا بخار ہے, کچھ نارمل ہلکے پھلکے بخار ہوتے ہیں لیکن کون سا ایسا بخار ہے جو انڈیکیٹ کر دیتا ہے آپ کو خاص طور پہ بچوں میں یہ علامتیں ہیں سردیوں کا بخار؟ اگر بخار 3 دن سے زیادہ ہے, جی, اگر بخار کے ساتھ بچہ غیر معمولی سستی شو کر رہا ہے, بچہ اگین وہ ان میں سے کوئی جنرل ڈینجر سائن جو ہم نے ڈسکس کیے کہ دودھ نہیں پی رہا, وہ ہر دفعہ وامٹ کر رہے, فیور کا دورانیہ 3 دن سے زیادہ ہو گئی ہے, آپ نے مزید نہیں ویٹ کرنا, یو ہیو فوری طور پہ ڈاکٹر, یس آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایون تھوڑا سا بڑا بھی ہو, 2 4 5 سال کا بھی بچہ ہو, 3 دن سے زیادہ بخار آپ نے گھر پہ نہیں رکھنا بچے کو. ٹھیک ہے. اچھا سر جو انڈا ہے, ویسے تو بہت سارے بچے ایسے جو کھاتے ہی نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ ہی بچے ہیں کہ جو کھا لیتے ہیں ہماری طرح کے انڈا آپ کھاتے ہیں ویسے حافظ صاحب انڈا؟ جی میں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بچپن میں کھاتے تھے آپ؟ ہاں جی بچپن میں, اسی لیے آپ یعنی کہ ابھی بھی کھاتے ہیں. تو ہم بچپن ان کا ذکر کریں جو بچے بھی کھاتے نہیں انڈا. لیکن ایک میتھ اور بھی کہ ہاف بوائل رکھیں, زردی اس کی یolk جو ہے ہلکی سی کچی رہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, بہتر ہے یہ؟ بیسیکلی انگریڈینٹ تو سیم رہتے ہیں نا. ہاں جی. آپ نے بچے کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اگر بچہ کسی بھی صورت میں پسند کرتا ہے, فار ایگزامپل فل بوائل پسند کرتے ہیں تو فل بوائل دے دیں, ہاف بوائل پسند کرتے ہیں تو ہاف بوائل دے دیں, انگریڈینٹس ریمین سیم. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ یہ بھی امیونٹی بوسٹ, پروٹینس ہے, ریچ ان پروٹینس ہے, تو یہ بھی امیونٹی بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے, تو ضرور دیں, آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اچھا جس طرح ہم آج کل ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں, جب ہم سیرپ کی بات کرتے ہیں تو ایک وہ جو آپ کو ٹرنکلائز نہیں کرتے, جس سے خنود کی نہیں ہوتی, کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت روٹین میں کرتے ہیں, بہت سارے ایسے برانڈس ہیں. ان دونوں میں سے بہتر کیا ہوتا ہے, یا کنڈیشن وائز بہتر ہے کہ جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر پلا دیں بچہ شرارتیں نہ کرے, ریسٹ کرے, تو پھر
وہ تھوڑا سا نیند والا ہو سکتا ہے. ادروائز اکثر ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ جو نیند والا نہ دیجیے گا وہ پھر سوتا رہتا ہے. کیا بہتر ہے اس میں سے؟ اچھا، یہ موسم کے مطابق آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، کیونکہ یہ آج کل کھانسی کا موسم ہے تو اکثر مائیں کھانسی کے سیرپ گھر پہ رکھ کے پلا رہی ہوتی ہیں، خود ہی پلا رہے ہوتے ہیں. اور 70 to 80% کف سیرپ ایسے ہوتے ہیں جس میں سیڈیشن ایڈڈ ہوتی ہے، جی جو کہ بچوں میں کبھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، جو کہ بچے میں غنودگی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ایک سیڈیشن ہوتی ہے. تو وہ کف سیرپ آپ نے چھوٹے بچوں میں کبھی خود سے نہیں دینا، بلکہ دینا ہی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، انٹل انلیس آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کچھ پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس بھی جب بچہ کسی بھی وجہ سے اریٹیبل ہوتا ہے تو پیرنٹس بھی کنسرن ہوتے ہیں کہ بچہ سر سو نہیں رہا تھا، ہمیں کسی نے کہا تو ہم نے یہ سیرپ دے دیا. ایون کہ دے گیو فنرگن ٹائپ ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو بچے کو بالکل بھی غنودگی کی حالت میں لے آتے ہیں. تو بالکل میں یہ آپ کے فورم سے پیرنٹس کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ نے بچوں میں کف سیرپ یا وہ سیرپ جو سیڈیشن کرتے ہیں، کیونکہ آپ پیرنٹ ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کون سا سیرپ، ڈاکٹر نہیں ہے، ہاں آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیا اس میں نیند کا اثر ہے، تو آپ نے نہیں دینے. اور نیند کی ایسی کوئی دوائی آپ نے خود سے نہیں دینی کہ بچہ سو نہیں رہا تھا. دیکھیں بچہ اریٹیبل ہے، اس کی کوئی ریزن ہے، ہو سکتا ہے بچہ آپ کا نیپی ریشز کی وجہ سے اریٹیبل ہے، ہاں بہت سی ریزن، ٹھیک ہے، ملٹیپل ریزن ہے، وہ آپ دیکھیں گے. اور آپ نے اس کو سلانے کا کوئی سیرپ پلا دیا، آپ کا بچہ نمونیا کی وجہ سے اریٹیبل ہے، آپ نے اس کو ایسا سیرپ دیا جس سے نیند کا اثر تھا، اس کا سانس بھی مزید خراب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بچے کی پوری جان کو رسک پہ لا سکتی ہے. ایون کہ میں نیوبلائز کا بھی کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نیوبلائز کر لیں بچوں کو. خود سے نیوبلائز بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا اس میں سیلائن کتنا ڈالنا ہے، ایٹم کتنا ڈالنا ہے، چیزیں کتنی ڈالنی ہے. آپ کو مثال ایک لے مین کو کیسے پتا ہے کہ نیبولائز کرنے میں 3-4 قسم کے ادویات ڈالتے ہیں. یس بالکل. بچے کو وزن کے مطابق ہم میڈیسن اگر نیبولائز کروانے کی ضرورت بھی ہو تو اس بچے کو اتنے kg ویٹ ہے، کتنے ڈراپس ڈالنے ہیں، کون سی میڈیسن ڈالنی ہے، کتنے ٹائم کے لیے ڈالنی ہے. تو یہ آپ نے خود سے نہیں کرنی، خود سے نہیں کرنی، وہ الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب کہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو پیک کر دیتے ہیں، سر پہ بڑا سا ٹاپ، اوپر 3-4 لیئر والے کپڑے، پھر ہاتھوں پہ گلوز، پھر پیروں میں موٹی سی جرابیں، ساکس، اور پھر اس کے اوپر شوز. وہ بچہ نہ چل سکتا ہے نہ یہ بہتر ہے یا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہم نے لباس کو ڈسکس کیا تو اس میں نے جس طرح فرسٹ پرنسپل لیئرنگ، دوسرا آپ نے سر اور کانوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، پاؤں بھی ڈھانپ کے رکھنے ہیں. تو یہ بچے کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سر بھی ڈھانپنا ہے، کان بھی ڈھانپنے ہیں سردیوں کے موسم میں اگر بچہ آپ کا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے، اور پاؤں بھی ڈھانپ کے رکھنے ہیں. سو بیسیکلی ہیٹ لاس کو پریونٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھوں پہ گلوز، سوری میں آپ کی بات ہاتھوں پہ گلوز بھی ہو جائیں تو کوئی برائی نہیں؟ پہنا سکتے ہیں، بالکل پہنا سکتے ہیں. بیسک پرنسپل کیا ہے کہ ہم نے ہیٹ لاس کو، آپ کا بچہ آؤٹ ڈور میں ایکٹیویٹیز کوئی کر رہا ہے تو آپ نے ہیٹ لاس کو پریونٹ کرنا ہے. ہیٹ لاس آپ کا جہاں پہ آپ کا باڈی سرفیس ایریا ایکسپوزڈ ہے وہاں سے ہیٹ لاس ہو رہا ہے. تو یہ سارے سرفیس آپ اگر کور کرتے ہیں جو بھی بچے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے. حافظ عبداللہ حماد صاحب، حافظ صاحب آنے کا شکریہ. انڈا کھاتے رہیے آپ بھی، انڈے کھائیں، آپ صحت مند رہیں، سردی سے محفوظ رہیں. اور ڈاکٹر حامد رضا صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا وقت قیمتی، کیونکہ صبح کا ٹائم تھوڑا جام پیک ہوتا ہے، آپ آئے، آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے مجھے ایک بڑے بچے کا یہاں پہ واقعہ یاد آ گیا، اور وہ آج صبح کا ہی واقعہ. وہ بڑے بچے جو ہیں ہمارے یہاں پہ، میں نام ان کا نہیں لوں گا لیکن آپ ان کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ ان کا پروگرام میں آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں. گاڑی جب اندر جا رہی تھی گیٹ سے تو میں نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں اور ان کو شوز نہیں پہنے، کوئی گلوز نہیں پہنے، ایون کوئی ساکس نہیں پہنے. تو پوچھا گیا تو کہتے ہیں یار میں اپنا پسینہ خشک کر رہا ہوں، مجھے گرمی لگ رہی تھی. میں نے کہا اتنی ٹھنڈ میں گرمی لگ رہی ہے بھائی. تو آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ بڑے بچے جو ہیں یہ بھی احتیاط کریں کیونکہ اس موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا. چاہے جتنی بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے لیکن موسم کہیں نہ کہیں نقصان دہ ہو سکتا ہے. سو اسی لیے ہم نے یہ سیگمنٹ بھی کیا ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں. نہ صرف چھوٹے بچے بلکہ گرون اپ جو تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑوں کے بعد آپ اور میں بھی بڑے جو ہیں، ہمیں بھی سردی میں اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.